یہ بات یاد رکھیں، علم سنی سنائی اور غیر یقینی بات کا نام نہیں ہے، یقینی بات کا نام علم ہے۔ اور یقینی کیا چیز ہے؟ اللہ کی وحی، اللہ کی وحی، وہ بھی انبیاء کرام علیہم السلام پر جو اللہ کی وحی اترتی ہے وہ سب سے یقینی بات ہے۔ جو کچھ آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، قرآن بنا، جبریل امین لے کر اترے، اور ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو صحابہ نے سنا اس کو جمع کیا، اور اہل علم اور محدثین نے اصول وضع کیے کہ کن راویوں سے حدیثیں لینی اور کن راویوں سے حدیثیں نہیں لینی۔ جب وہ سارے اصول محدثین نے ان اصولوں پہ روایات کو پرکھا اور جمع کیا، اور جن کے بارے میں متنن بھی کہہ دیا اور سندن بھی کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے، وہ بات ہے علم یقینی۔ علم یقینی میں ایک بات آتی ہے قرآن سارے کا سارا علم یقین ہے، قرآن سارے کا سارا علم یقین ہے، اس میں ذرہ بھر شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، نہ منزل من اللہ ہونے میں شک ہے، یعنی اس بات میں بھی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا، اس بات میں بھی شک نہیں کہ جو جبریل امین لے کر آئے انہوں نے کوئی جناب والا یہ کہنا کہ انہوں نے اس کے اندر کس رتی برابر اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، یا جو خدا نے اتارا وہ بدل ڈالا اپنی طرف سے بیان کر دیا، نہیں، وہ روح الامین جو ہے وہ امانت والا فرشتہ ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ من و عن پوری کی پوری وہی عبارت اٹھا کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آیا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ قال اللہ کہتا ہے، اور نہ ہی اس کی بھی سند کہ جبریل امین نے پڑھ کے سنایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال جبریل و قال اللہ، جبریل کہتا ہے کہ اللہ کہتا، نہیں، اللہ نے جو کہا وہ جبریل نے پڑھ کے سنایا، اور جو جبریل نے پڑھ کے سنایا وہی تاجدار کائنات نے پڑھ کے سنایا، تو اس میں ذرہ برابر بھی انڈیشن اور اضافہ نہیں ہے۔ اور تیسرا، اس بات میں بھی شک نہیں ہے، نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ فرض ہے کہ جو جبریل امین نے اتارا نبی پاک علیہ السلام کے دل اقدس پر، آقا کریم علیہ السلام کے دل اقدس سے زبان اقدس سے ادائیگی ہوئی، صحابہ نے جو سنا وہ بھی پوری اس وحی کو سنا۔ تبلیغ کرنے میں نبی سے سہو ممکن ہے ہی نہیں، بھول ممکن ہے ہی نہیں، نسیان ممکن ہے ہی نہیں، ہیرا پھیری ممکن ہے ہی نہیں، ایک بات۔ دوسری کہ جس بات پہ پوری امت اکٹھی ہو جائے، جس بات پہ پوری امت اکٹھی ہو جائے، وہ بات بھی علم یقینی ہوتی ہے، وہ بات بھی علم یقین ہوتی ہے۔ کیوں؟ جھوٹ پر پوری امت جمع نہیں ہو سکتی۔ نبی کائنات جانے تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کی تائید کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جماعت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو، یعنی کہ ساری کی ساری امت ہی گمراہ ہو جائے، ساری کی ساری امت یہ ایک ایسی غلط بات پہ اکٹھی ہو جائے جو بات ہی غلط ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس ہر زمانے میں اللہ رب العالمین ایسے علماء ربانی اور علماء حقانی پیدا درویش کرتا رہے گا جو غلط بات کو غلط کہتے رہیں گے۔ تیسری بات، ایک تو وحی ہو گئی، دوسرا کیا ہو گیا؟ جس بات پہ امت ساری اکٹھی ہو جائے۔ تیسری بات کیا ہے؟ ایسی حدیث، ایسی روایت جس کو کم از کم ہر دور میں 9 بندوں نے روایت کیا۔ کتنے بندوں نے روایت کیا ہو؟ یہ بات یاد رکھیں، کتنے بندوں نے؟ 9 نے، صحابہ 9، تابعین 9، آگے اتباع تابعین 9، آگے اور بھی، یعنی شیخ تک جو ہے وہ ایک تسلسل چل رہا ہو۔ 9 بندے اس لیے محدثین نے متعین کیے کہ 9 بندے وہ بھی جو جن پر جرح نہیں ہے، ثقہ ہیں، اور حافظہ بھی ان کا مضبوط ہے، اور وہ صحیح العقیدہ بھی ہیں، بدعتی بھی نہیں ہے، وہ جمع ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث بالکل نبی پاک علیہ السلام کی روایت کردہ ہے، حضور کا اپنا فرمان ہے۔ کیونکہ اس بات پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ جھوٹ بول رہے ہوں، آگے اتباع تابعین جھوٹ بول رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جس پر کم از کم 9 بندے ہر زمانے میں متفق ہو رہے ہیں وہ حدیث بالکل صحیح ہے، وہ بھی علم یقینی ہے، وہ بھی علم یقینی ہے۔ باقی میں نے آج الحمدللہ میں نے چاہا کہ اپنے اس اپنا کیا کہتے ہیں چینل کے ذریعے پوری امت مسلمہ تک ایک باقاعدہ ایک سلسلہ چلاؤں، ایسی من گھڑت روایات جو معاشرے میں پھر رہی ہیں لیکن ہیں وہ من گھڑت، اور محدثین نے کہا کہ وہ موضوع اور من گھڑت ہے، لیکن چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی جامع مسجد سے شروع ہوگا، ہم ایسی روایات کو پرکھیں گے اور پرکھ کے اس طرح نکال دیں گے جس طرح مکھن سے ہے جو بال نکال دیا جاتا ہے، تاکہ حضور جانے دو عالم جانے جانا صلی اللہ تعالی وسلم کا دین نکھر کے قوم کے سامنے آ جائے۔
جس طرح ایک روایت گردش کر رہی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوڑا پھینکنے والی مائی، کہ ایک مائی روزانہ سرکار مدینہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی. ایک دن حضور کا وہاں سے گزر ہوا، مائی نے کوڑا نہیں پھینکا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ دوسرے دن بھی حضور گزرے، اس نے کوڑا نہ پھینکا، تیسرے دن بھی گزرے، کوڑا نہ پھینکا. ارشاد فرمایا کہ مائی یہاں تھی کوڑا پھینکنے والی، وہ کدھر؟ محلے والوں نے کہا جی وہ بیمار ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئے، دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے مائی کی آواز ہے، کون؟ کہا میں محمد ابن عبداللہ، میں آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے آیا ہوں، آ جائیں. سرکار نے حال چال پوچھا، پھر وہ مسلمان ہو گئے. اب ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا واقعہ کسی حدیث کی کتاب میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے. ایک تو چلو موجود ہے نا، وہاں پھر کوئی راوی ہے، پھر چیک کیا جائے گا سند ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ واقعہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، لیکن مشہور ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے یا نہیں سنا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. نبی پاک جانے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مقدمہ صحیح مسلم کے اندر، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اور ہر حدیث کی کتاب میں ہے. اور روایت بھی بڑے بڑے صحابہ میں سے ہیں، جن میں ایک صحابی ہیں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، حضرت مولا علی شیر خدا، کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اور حضرت امام محمد بن سیرین اور بڑے بڑے محدثین نے کہا لولا الاسناد لہلک الدین، اگر سند نہ ہوتی، یعنی راوی نہ ہوتے کہ کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، آیا یہ بھی واقعی قابل اعتماد ہے، یہ بھی قابل اعتماد ہے، یہ بھی قابل اعتماد ہے، یہ بھی قابل اعتماد ہے. اور آگے اس نے جو صحابی سے سنا، واقعی اس کی اس سے ملاقات ہوئی ہے، اس کی اس سے ملاقات ہوئی ہے، اس کی اس سے ملاقات ہوئی ہے، اور بیان کرنے والے کی صحابی سے ملاقات ہوئی ہے. آیا یہ بھی سنی ہے، یہ بھی سنی ہے، یہ بھی سنی ہے، یہ بھی سنی ہے. اور جو واقعہ بیان کر رہا ہے کیا وہ عقل کے مطابق ہے؟ اس کا متن جو ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں؟ یہ سارے اصول پرکھ کے پھر محدثین حدیث کو قبول کرتے ہیں، ورنہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، شاذ ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، منکر ہے. اور یہ حکم محدثین لگا دیا کرتے ہیں تاکہ کوئی جھوٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو جائے اور عوام الناس سن کے اس کو دین نہ بنا لے. بات سمجھ آ رہی ہے میری جی؟ ہاں جی. اچھا، اب یہاں ایک اور واقعہ کی طرف میں کوئی اشارہ کرتا ہوں. وہ واقعہ کیا ہے؟ طبقات ابن سعد میں ہے. اب ہماری عوام جو ہے وہ سٹوری پسند ہے. ہماری عوام کیا ہے؟ سٹوری پسند ہے. یعنی کوئی قصہ گو آ گیا، اس نے قصہ سنا دیا اور پھر مسالے لگا دیے اپنی طرف سے. سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے. اور میں ایک جگہ پہ واز کرنے کے لیے گیا، مجھے بلایا گیا. وہاں ایک اور مولوی صاحب بھی آئے ہوئے تھے واز کرنے کے لیے. مجھے کہا گیا آپ نے تحقیق کی بات کرنی ہے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ زیادہ ہی تحقیقی ہو جائے گی. بہرحال میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی اور احادیث سے باتیں کی. عوام الناس کوئی بولتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال جب میری تقریر ختم ہو گئی، وہ دوسرے مولوی صاحب آئے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا. ایک واقعے پہ انہیں گھنٹہ ڈیڑھ لگا دیا، بیچ میں اشعار سارا کچھ، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ آوازیں آ رہی تھی، اور وہ سارا واقعی من گھڑت. عوام سٹوری پسند ہے نا، اس کو قصہ انہوں نے سنا دیا، بس ٹھیک ہے. اور بعد میں عوام الناس کہنے لگی مولوی تے ہویا اے پہلے نے پتہ نہیں کی سنایا. ہاں جی. بہرحال ہم ہیں امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کے نقش قدم پر، ہم سے جھوٹ بولا نہیں جاتا، کیونکہ جس مسند پہ بیٹھے ہم حرف کے جو ہیں اس کے جو پابند ہیں، اور جب بولتے ہیں تو اس یقین سے اور اس نظریے سے بولتے ہیں. اعلام الموقعین کے اندر علامہ ابن قیم نے کہا کہ جب مفتی فتویٰ دے تو اپنے آپ کو پل صراط پہ کھڑا تصور کر لے کہ اگر میں نے صحیح بتایا تو میں پار ہو جاؤں گا، ورنہ میں گر جاؤں گا. ہمیں تو ڈر لگتا ہے اگلا. اب سٹوری کیا ہے؟ سٹوری سنیے جی. لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نبی پاک کو تنگ کیا کرتی تھی. یہ سٹوری ہے، تنگ کیا کرتی تھی. روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، یا ابو بکر عائشہ سے ہمارا جو ہے عذر بیان کرو، کوئی عائشہ کو سمجھاؤ. تو انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور حضرت عائشہ کو مارا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تو نے مارنا ہے. اچھا اللہ تجھے بخشے، میں نے یہ نہیں چاہا تھا. یہ ایک سٹوری ہے، میں نے سمپل سی سنا دی ہے جلدی، ورنہ وہ سٹوری بڑی شاندار لکھی ہوئی، اور پھر سنانے والے جو ہیں وہ آدھا گھنٹہ لگا دیں گے. اور مقصود کیا ہے جی؟ اصلاح معاشرہ. کبھی کبھی جب وہ باپ اپنی بیٹی کو مار سکتا ہے، وہ اللہ کے بندو یہ بھی تو دیکھو کہ بات کن کی ہو رہی ہے. بات اس ہستی کی ہو رہی ہے جس کو ام المومنین قرآن نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ قرآن نے، کسی اور چیز نے نہیں کہا. اللہ رب العالمین کہہ رہے ام المؤمنین،
मोमिनीन की माँ। और आगे फरमाया या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, ए नबी की घर वालियों, ए वो खुश नसीब खवातीन जिनका निकाह मेरे महबूब से हो चुका है, जमाने भर की औरतें तुम्हारे मुकाबले की हैं ही नहीं, जिनकी तरबियत, जिनकी रूहानियत, जिनके ईमान की सदाकत अल्लाह दे रहा है। अब इसके अंदर बात क्या है, हम ऐसे चोर को पकड़ेंगे जिसने ये रवायत गढ़ी है, बात समझ आ रही है? तो मुहद्दिसीन ने वो चोर पकड़ा। वो चोर कौन है? इस रवायत की एक सनद में एक रावी है मोहम्मद बिन उमर वाकदी, मोहम्मद बिन उमर वाकदी, और दूसरा रावी है जिससे मोहम्मद बिन उमर वाकदी ने सुना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबी साबुरा। और ये दोनों ऐसे हैं जिन पर मुहद्दिसीन ने जरा की है। जरा सुन ले क्या की है। हजरत इमाम शाफी ने वाकदी, ये जो रावी घड़ने वाला है मोहम्मद बिन उमर वाकदी, इसके बारे में लिखा काल शाफी कुतुबुल वाकदी ये केज़बन अल जर्र व तादील इब्न अबी हातिम जिल्द 8 सफ़ा 20 रकम रवायत है 92। कहते हैं कि ये वाकदी की सारी किताबें जो है वो झूठ का पलंदा है। और ये आम मुहद्दिस नहीं कह रहा, हजरत इमाम शाफी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? हजरत इमाम शाफी कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन उमर वाकदी की सारी किताबें क्या हैं? झूठ का पलंदा है। इमाम यहया बिन मईन ने कहा कि कान अल वाकदी यादाउल हदीस वदान, ये हदीसें घड़ा करता था, ये हदीस घड़ा करता था। और ये मशाखतुन निसाई जल्द 1 सफ़ा 76 के अंदर है। इमाम अली बिन मदीनी बहुत बड़े मुहद्दिस, इमाम बुखारी से भी पहले हुए, इन्होंने क्या लिखा? अल मजरूहीन लिब्न हिब्बान के अंदर जल्द 2 सफ़ा 290 रकम रवायत 990 के अंदर अल वाकदी यादाउल हदीस, ये वाकदी जो थे ये हदीस घड़ा करता था। ये वाकदी मुहद्दिस हदीस बनाया करता था और बना के जमाने में फैला दिया करता था। इमाम अहमद बिन हम्बल जिसने ख्वाब के अंदर 600 मरतबा अल्लाह की ज़ियारत फरमाई, इमाम अहमद बिन हम्बल ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद हैं। और मज़े की बात है कि शेखुल मशाइख, शेखुल औलिया, इमामुल औलिया हजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी अल हसनी वल हुसैनी के इमाम हैं। ये इमाम अहमद बिन हम्बल ये क्या कहते हैं? हुआ कज़्ज़ाब, ये वाकदी कज़्ज़ाब है, बहुत बड़ा झूठा है। अल कामिल फिल ज़ुआफ़ा रिजाल इब्न अदी के अंदर ये मौजूद है। इमाम निसाई, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न अबू दाऊद, इब्न माजा और निसाई, ये 6 जो सहासित्ता के मुअल्लिफ़ीन हैं उनमें इमाम निसाई का नाम आता है। उन्होंने कहा सीर एलामुन नुबला के अंदर इमाम ज़ाहबी ने लिखा जल्द 9 सफ़ा 463 रकम रवायत 172, वो लिखते हैं इमाम निसाई कहते हैं कि अल मारूफूना बिवदहिल हदीस अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबा, 4 बंदे हदीस गढ़ने में बड़े मशहूर थे। कितने बंदे? 4। अब उन चारों को पहचानना है, लिहाजा जिस रवायत के अंदर ये चारों में से कोई एक आ जाए ना तो आपने समझना है कि ये हदीस पाया सेहत की नहीं है, ये हदीस गढ़ी गई है। अगर इनके अलावा किसी और मुहद्दिस से वो रवायत ना हो, सिर्फ यही हूं, तो वो हदीस क्या होगी? गढ़ी हुई होगी। वो कौन से हैं? नंबर 1 इब्न अबी यहया बिन मदीना, मदीना मुनव्वरा के अंदर इब्न अबी यहया 1, वल वाकदी बिल बगदाद, और बगदाद के अंदर ये वाकदी जिसने ये हदीस गढ़ी है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन को नबी पाक ने मारा। तीसरा वल मुकातिल बिन सुलेमान बिल खरासान, खुरासान के अंदर मुकातिल बिन सुलेमान ये हदीसें गढ़ता था। वह मोहम्मद बिन सईद बिन शाम, और मुल्क शाम में मोहम्मद बिन सईद, ये 4 बंदे हदीसें गढ़ा करते थे। हम भी नहीं जमाने में यार फलाना मौलवी बड़ा कूड़ मारता है, बोलो ना, कहते हैं कि नहीं कहते? फलाना मौलवी बड़ा कूड़ मारदा है, फलाना बड़ा मौलवी कूड़ मारदा है, और रज के मारदा है। न खौफ खुदा न शर्म नबी, ये भी नहीं और वो भी नहीं। अच्छा, ये जिस मुहद्दिस ने इसे कज़्ज़ाब और झूठा कहा है उसमें इमाम हैसमी भी हैं, इमाम मनावी भी हैं, इमाम इब्न हज़म भी हैं, इमाम बिंदार भी हैं, और इमाम बदरुद्दीन ऐनी भी हैं। इन सभी ने कहा, बल्कि इमाम बिंदार कहते हैं माराई तो अक़ज़ाबु मिन्हु, तहज़ीब व तहज़ीब के अंदर जल्द 9 सफ़ा 366 के अंदर हजरत बिंदार कहते हैं मैंने वाकदी से बढ़ के झूठा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। चोर पकड़ा गया भाई, जिसने ये रवायत गढ़ी है, वो आम झूठा है कि सबसे बड़ा झूठा है? बोलिए भाई, सबसे। केस लगता है, जब अदालत के अंदर केस जाता है, मुझे बताइए गवाह पे जरा होती है कि नहीं? अगर गवाह झूठा निकले तो वो केस जो है वो तकड़ा होगा, वो केस सारा जाया हो जाएगा। इसके मद्दे मुकाबल में क्या है? इसके मद्दे मुकाबल में रब का कुरान है। रब फरमाता है कि या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, ए नबी की घर वालों, तुम्हारे किरदार जैसी पूरी दुनिया के अंदर कोई औरत नहीं है। अच्छा, ये तो थे वो मुहद्दिस
بس زیادہ سے زیادہ میں 5 منٹ لوں گا، آپ سبحان اللہ فرما رہے ہیں تاکہ میں پتہ چل جائے آپ جاگ رہے ہیں. یہ خوشک سے موضوع ہیں لیکن الحمدللہ میں آپ کو آہستہ آہستہ ادھر لے ہی آؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ ان محدثین کے میں نام بیان کرنے لگا ہوں جنہوں نے کہا یہ متروک ہے، یہ گل سنن والی نہیں ہے، یہ جہاں آ جائے جس جلسے میں ورس میں آ جائے بس. ہم بھی الحمدللہ ایسے مولویوں کو میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے جن کے بارے میں پتہ چل جائے یہ کیا کرتا ہے. وقت جو ضائع کرنا ہے اس سے بہتر ہے کہ بندہ گھر چلا جائے، اپنے کام دھندے کرے. اور الحمدللہ جن خوش نصیبوں کو میں نے سنا ہے ان کے نام صرف گنتی کے 5-7 ہیں، باقی سارے مجروحین اور متروکین مولوی ہیں کہ ایسی ایسی روایت بن خوف خدا نہ شرم نبی. اس کو کس نے متروک کہا؟ یعنی کہا یہ قابل ترک ہے، اس کو چھوڑو، اسے حدیث ہی نہ لو. امام احمد بن حنبل، ایک التاریخ الکبیر امام بخاری نے اس کو لکھا. دوسرے امام بخاری انہوں نے کہا یہ قابل ترک ہے. تیسرے امام مسلم. چوتھے امام ابو حاتم الرازی. پانچویں امام نسائی. چھٹے امام ابو نعیم. ساتویں امام ابن طاہر المقدسی. آٹھویں امام ابن قطان. نویں امام ذہبی. 10ویں حضرت امام حجر اسقلانی. ان سبھی نے کہا یہ متروک ہے، قابل ترک ہے، جس روایت کے اندر یہ آ جائے اس روایت کو پرے پھینک دو. بندہ پہچان لیا بندے کا نام کیا ہے؟ محمد بن عمر واقدی. محمد بن عمر واقدی. یہ واقدی یاد رہے گا، جس روایت کے اندر یہ واقدی آ جائے وہ روایت ادھر کر دیں. آگے چلیں. دوسرا اس روایت کے اندر جس نے یہ روایت گھڑی، اچھا وہ گھڑنے والا بھی بڑا مشہور. ہم نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا آپ نے یہ روایت پڑھی کہاں لکھی ہے؟ کہنے لگا جی میں فلانے مولوی دی کیسٹ سنی سی. بھائی کوئی تاریخ کا حوالہ، کوئی حدیث کا حوالہ، کوئی قرآن نہیں، میں فلانے مولوی دی کیسٹ. انہیں کتوں سنی؟ انہیں فلانے مولوی دی کیسٹ سنی. اب اس نے کیسٹ کہاں سے سنی؟ یہ محمد بن عمر واقدی نے. اس نے کیسٹ سنی ہے محمد بن عبداللہ بن محمد بن ابی صابرہ سے، اور اس کے بارے میں حضرت امام ابن حجر اسقلانی تقریب و تہذیب کے اندر لکھتے ہیں یہ بھی حدیثیں گھڑنے والا تھا، یہ بھی حدیثیں گھڑنے والا. امام بخاری کہتے ہیں ضعیف، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں حدیث گھڑنے والا، امام نسائی کہتے ہیں ان بھی پرے چک کے رکھ دیو، یہ بھی قابل اعتبار بندہ نہیں ہے. 2 جھوٹے راوی اس کے اندر ہے. تان کس پہ ہو رہا ہے؟ حضرت ام المومنین پر. نہ یہ دین کوئی کچا نہیں ہے، یہ دین محمد الرسول اللہ کا دین ہے، اور ہر دور میں محدثین نے اس کی حفاظت کی ہے، پوری زندگیاں کھپائی ہیں. اور ہم نے اس کا متن بھی چیک کیا اللہ کے قرآن سے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. جن کی باتیں کر رہے ہو یہ ساری مومنوں کی مائیں ہیں، یہ ساری مومنوں کی مائیں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی، عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.